بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی ہے، اس میں جو ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سجیسٹ کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انتہائی اہم شخصیت اور انتہائی نظریاتی لیڈر، سیاسی لیڈر، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت شمولیت اختیار کی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے تھے۔ بلاول زرداری کی بڑی وکٹ گری ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے بھٹو کے لیے جیلیں بھی کاٹی تھیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شیخ رشید وہ کہتے ہیں کہ دایاں دکھا کے بایاں مارنا منیب فاروق کے ساتھ وہ کر گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی اور جان بھی چھڑوا گئے ہیں، اور اس جو ان کے لیے جال بچھایا گیا تھا اس میں سے نکل بھی گئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی ان کے سامنے وہ خود بار بار کہہ رہے تھے اچھا میں دیکھ لیتا ہوں، تو وہ یہ اشارے دے رہے تھے کہ بھئی میں جو بھی ہے وہ لکھا لکھایا بیان کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے کہ باقی انٹرویو سے بہت مختلف تھا، بہت کوشش کی اور بڑے فرعونی انداز میں منیب فاروق سوال پوچھ رہا تھا جیسے ایک ایس ایچ او کسی ملزم سے تفتیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہی نارمل باتیں فوج کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے ہر پاکستانی کرتا ہے۔ شیخ رشید پہلے بھی کرتا تھا کہ ہماری کوئی فوج کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ باتیں تو وہ پہلے بھی کرتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اور یہ باتیں تو عمران خان بھی کرتے رہے ہیں، تو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں جو 3-4 اہم پوائنٹ جاری کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم اور بھگوڑے لیڈر کی احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت نے عدلیہ کی آزادی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ پاکستان اس وقت آئین سے محروم اور ریاستی عناصر کی جانب سے بدترین سیاسی انجینئرنگ کی شکارگاہ بن چکا ہے۔ ملک سے نظام انصاف کو زمین بوس کر کے قومی مجرموں کے لیے سیاست و حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے شرمناک ریاستی سہولت کاری جاری ہے، اور نون لیگ کے جس بھگوڑے قائد کی لنڈن پلان کے تحت وطن واپسی کے لیے قانون انصاف کا قتل کیا گیا ہے وہ کرپشن کے سنگین جرم میں ٹرائل کورٹ سے عدالت عظمیٰ تک سزا یافتہ ہیں۔ ایک جانب قومی مجرم کے لیے قانون و انصاف کو زمین پر بچھا دیا گیا، جبکہ دوسری جانب قوم کے صادق اور امین قائد کو محض سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے عدالتوں کو سیاسی ٹرائلز پر لگا دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ جیسے بے بنیاد مقدمہ کے بعد سائفر جیسے مضحکہ خیز مقدمے کے ذریعے عمران خان کو آزادی اور قوم کی نمائندگی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ قومی مجرم کو 1.5 گھنٹے میں قانون سے واضح انحراف کرتے ہوئے عدالتی پناہ فراہم کرنے والے چیف جسٹس چیئرمین عمران خان کے خلاف درجن بھر مقدمات کے فیصلے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے لیے قومی مجرم کے لیے بایو میٹرک کی شرط کو ختم کرنے والی عدلیہ سائفر جیسے بیہودہ مقدمے میں عمران خان کو فیئر ٹرائل سے محروم رکھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقدمہ چلا رہی ہے۔ پچھلے 18 ماہ کے دوران بالعموم، جبکہ پچھلے 6 ماہ کے دوران بالخصوص دیگر ریاستی اداروں کی طرح عدلیہ کی غیر جانبدار حیثیت عملاً خاک میں مل چکی ہے۔ تحریک انصاف خصوصاً عمران خان کے معاملے میں انصاف طویل کارروائیوں، غیر ضروری التوا اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری التوا کے علاوہ کہا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ متعصب ججوں، پہلے سے طے شدہ فیصلوں اور بنیادی حقوق سے محرومی کا مجموعہ بن چکا ہے۔ آئین کی بحالی اور عوام کے ووٹ کے جمہوری حق کے تحفظ کے حوالے سے عدلیہ کے کردار نے قوم کے اعتماد کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ بیماری کا بہانہ بنا کر خالصتاً انسانی ہمدردی کی آڑ میں جیل سے بھاگنے والے مجرم کے ساتھ بند کمروں میں کیے جانے والے سمجھوتوں پر عمل کے لیے 24 کروڑ پاکستانیوں کو آئین، قانون، انصاف، جمہوریت اور ووٹ کے حق سمیت تمام بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا۔ عوام سے مسترد شدہ اس قومی مجرم کی ریاستی سرپرستی میں سیاسی رونمائی کے لیے ریاستی وسائل کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور سرکاری مشینری کو پوری طرح حرکت دے دی گئی ہے۔ کل کا جلسہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ حکومت پاکستان اور اس کے ذیلی ادارے کردار ادا کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، جبکہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ سمیت پوری ریاستی مشینری کو اس قومی مجرم کے جلسے کو کامیاب بنانے کا ٹاسک دیا گیا۔ یہ لوگ دراصل عوام کو غلام سمجھتے ہیں، لیکن قومی مجرم کے سرپرست الٹے بھی لٹک جائیں اس جھوٹے اور بے اہمیت شخص کو عوام سے قبولیت نہیں دلوا سکتے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی تقسیم یا اختلاف کے تاثرات کی بھی تردید کی گئی۔ عمران خان کی قیادت اور ہدایات کی روشنی میں قومی کور کمیٹی مکمل اتحاد، یگانگت، ہم آہنگی اور اتفاق رائے سے تنظیمی فیصلہ سازی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی صفوں میں کسی بھی سطح پر تقسیم و منافرت دیکھنے کے خواہاں
عناصر ہمیشہ کی طرح مایوس اور شرمسار رہیں گے، یہ کہا گیا ہے کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا واضح انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت ہم نے اگر انصاف کی راہ پہ چلنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو جگہ دینی ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ایک ریکوزیشن جمع کروائی ہے، تمام جتنے ریکوائرڈ نمبرز ہیں ان تمام نمبرز کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے یہ ریکوزیشن جمع کروائی ہے سینٹ میں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کروا چکی، اور پھر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ واپس لے لیتے تھے، دستخطوں کا بہانہ آ جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جمہوریت کو، انتخابات کو، آئین کو تو معطل رکھا گیا نواز شریف کی آمد تک، لیکن سینٹ جیسا جو اپر ہاؤس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جس پارلیمنٹ کی باتیں کرتی ہے یا پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا جو اپر ہاؤس ہے ایوان بالا، وہ وہاں کئی ماہ سے اجلاس ہی نہیں ہوا، چیئرمین سینٹ اجلاس ہی نہیں بلاتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ ریکوزیشن جمع کروائی ہے کہ فلسطین کا معاملہ ہے، اسرائیل کی جانب سے جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس میں جیل میں جو ان کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے، عدالتیں فیئر ٹرائل کا جو کنسیپٹ ہے اس کو تباہ کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات چلا رہی ہیں، تو ایسے میں ریکوزیشن جمع کروائی ہے کہ جی سینٹ کا اجلاس ہونا چاہیے اور وہاں ان ساری چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کے لیے چیئرمین سینٹ کو جو اس کی مطلوبہ تعداد ہوتی ہے سینیٹرز کے دستخطوں کے ساتھ جمع کروا دی ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، شیر افضل مروت، ان کی ہاتھا پائی اور تشدد کا شکار ہونے والے پولیس کانسٹیبل نے مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ اب شیر افضل کہتے ہیں، اور وہ جو مکمل ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی رکی ہے، گاڑی کے آگے آ کے ایک بائک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے ابھی یہ گاڑی سے اتر رہے تھے تو انہوں نے گالم گلوچ اس موٹر سائیکل والے نے شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اب جو پولیس کہتی ہے کہ شیر افضل مروت سے مار کھانے والا جو پولیس کانسٹیبل تھا اس کو کانسٹیبل ہمایوں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں پولیس کانسٹیبل ہمایوں کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں شیر افضل مروت کے خلاف جان سے مارنے اور حملہ کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے 26 اکتوبر تک شیر افضل مروت کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے اور انہیں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ بنا تھا، اور اب ان کا معاملہ بنا ہے ایک جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عام آدمی ہے، لیکن جب مقدمہ درج ہوا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کانسٹیبل ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر اقدام قتل کا مقدمہ 324 کا مقدمہ درج کروایا ہے، اور اس میں عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے، اور عبوری ضمانت میں ان کے لیے کہا گیا ہے جی کہ وہ 26 اکتوبر تک ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب شیخ رشید کا انٹرویو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد طور نے یہ ان کے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ رشید کو اس طریقے سے لایا گیا اور فلاں فلاں، تو ڈیفینیٹلی چونکہ وہ حراست میں تھے تو جو بھی معاملات تھے اور جو بھی پہلے حراست میں رہے ہیں جس طریقے سے وہ انٹرویو دیتے رہے، لیکن شیخ رشید کا انٹرویو انتہائی مختلف تھا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وہ 40 دن کے چلے پر گئے تھے، میرا بھتیجا راشد بیٹے کی جگہ اسے بتایا کہ اب چلے سے فارغ ہو گیا ہوں۔ اچھا، اب شیخ رشید کے وکلاء، ان کی پوری فیملی، حتیٰ کہ جو ان کے فیملی کے لوگ رہا ہو کے آ گئے تھے، انہوں نے بھی اگر تو چلے پہ تھے تو جو ساتھ گرفتار ہوئے تھے وہ آگے بتا دیتے بھائی آپ ہائی کورٹ میں پاگل ہیں، آپ ہائی کورٹ میں کیسز دائر کر رہے ہیں، تو وہ تو چلے پہ ہیں، وہ تو اپنا جو خاص سیاسی چلہ کاٹ رہے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں۔ تو ہائی کورٹ میں تو چیخیں مارتے تھے، لال حویلی کو سیل کر دیا گیا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ لال حویلی کا ایشو تھا، وہ سیل ہو چکی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 دن پہلے تک ان کی جانب سے بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ مہربانی کر کے آپ ان کو بایاب کروائیں۔ پھر تمام جو وکلاء تھے شیخ رشید اور ان کی فیملی کے لوگوں نے بیان الفی دیے تھے جی کہ پولیس والوں نے گرفتار کیا،
پھر آج دن تک ٹویٹ جو شیخ رشید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آفیشیل ٹویٹ، آج شیخ رشید نے کہا جی کہ مجھے تو ٹویٹر نے خراب کیا ہے، تو میرے سامنے بار بار ٹویٹ رکھے جاتے تھے، تو مطلب ہے کہ ان کو بتایا جاتا تھا بھی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیے ہو، میں کہتے میں تو خود چلاتا ہی نہیں ہوں، تو وہ ٹویٹ بھی ان کی جانب سے سارے سامنے آ رہے تھے اور ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ میں نے راشد کو بتا نہیں سکا، اس لیے ان کو میری فکر ہو گئی، چلے میں عمر کے اس حصے میں کافی چیزیں سوچنے کا مجھے موقع ملا، اس سلسلے میں کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون کیا ہے، میرے 40 دن خوش اسلوبی سے گزر گئے۔ شیخ رشید نے کہا آج بھی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، اور عمران خان کو بھی ہمیشہ کہا کہ فوج سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کے وقت میں پاکستان سے باہر تھا، 10 مئی کو اس کی مذمت کی، کسی سیاستدان کو کسی فوجی افسر کا نام نہیں لینا چاہیے۔ عمران خان کی طرف 3 افراد جو فوج سے مذاکرات کر رہے تھے، تینوں نے اپنی جماعت بنا لی، اپنے نمبرز نہیں بنا رہا، چلا کاٹ کر آیا ہوں، ملک کی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، سیاستدانوں اور اداروں کو مل کے چلنا چاہیے، جس نے بھی اداروں کے ساتھ لڑائی کی تو جیت اداروں کی ہوئی۔ شیخ رشید نے کہا کہ 2 مرتبہ میں نے عمران خان کو کہا کہ مذاکرات میں مجھے شامل کرنے، لیکن عمران خان نے منع کیا، پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی بنتی نہیں ہے، اور یہ باتیں وہ شیخ رشید کھلے عام پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی گفتگو اور اداروں کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے پازیٹیو ان کا ایک اپروچ رہی ہے، اور وہ یہ بات کرتے رہیں گے کہ جی ہمیں اداروں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب ایسے حالات میں جب ہر کوئی پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر رہا تھا، تو ایسے میں پیپلز پارٹی کے دیرینہ رہنما اور لاہور کے سابق صدر خواجہ آصف جاوید بٹ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ خواجہ آصف جاوید بٹ انہوں نے جیل میں 2 کتابیں بھی لکھی تھیں، اور آصف جاوید بٹ کافی لمبا عرصہ جیل میں گزار کے آئے، بھٹو کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ جیال رہنمات سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور جیال رہنمات درینہ رہنما اور سابق صدر تھے لاہور کے، جب پیپلز پارٹی پہ عروج تھا، بے نظیر بھٹو کے پیپلز پارٹی میں لاہور کے صدر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے مشکل وقت گزارے ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں خواتین کے ساتھ، اور انسانی حقوق کی جو پامالی اور جو معاملات اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جب بڑے بڑے رہنما پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان حق پہ کھڑے ہیں، ان کی جماعت حق پہ ہے، اس وجہ سے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے دہائیوں سے جو میری ایک ان کے ساتھ ایک نسبت تھی، آج میں وہ ختم کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ خواجہ آصف جاوید بٹ سابق صدر پیپلز پارٹی لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لی۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔